اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر فرمایا کہ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ پر ایمان نہ لائے، کیونکہ اہل کتاب یہودیوں کو بھی کہتے ہیں اور عیسائیوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہی نہیں مانتے تھے، اور عیسائی خدا کا بیٹا ماننے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے اہل کتاب چاہے یہودی ہوں یا عیسائی اپنے مرنے سے ذرا پہلے جب عالم برزخ کے مناظر دیکھیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے تمام غلط خیالات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہودی یہ مان جائیں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کو اٹھا لیا گیا تھا، عیسائی یہ مان جائیں گے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور وہ ان کی حقیقت پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ اس آیت کی ایک تفسیر ہے جو بڑی تعداد میں مفسرین نے اختیار کی ہے، اور حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ لیکن ایک اور تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس میں ان من اہل الکتاب الا یؤمنن بہ، بہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اور قبل موت ہی کی ضمیر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، جس کے معنی یہ ہوں گے، اس طرح ترجمہ اس طرح ہوگا کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ضرور بالضرور ایمان نہ لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تو آسمان پر اٹھا لیا ہے، لیکن جیسا کہ صحیح احادیث میں مروی ہے آخر زمانے میں وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور اس وقت تمام اہل کتاب چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ان پر ان کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی اور وہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس روایت کے مطابق اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لانے کی ایک پیشین گوئی موجود ہے۔ واللہ سبحانہ وعلم۔ اب یہ بیچ میں جو جملہ معترضہ تھا وہ بھی چل رہا ہے، وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے، اہل کتاب کے عقائد کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ جملہ معترضہ یہاں تک چلا۔ پیچھے بتایا جا رہا تھا کہ کیا کیا وجوہ تھیں جن کی بنا پر ہم نے ان کے اوپر سختیاں کی، اب پھر اسی کا آگے بیان ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، غرض ان کی سنگین زیادتیوں کی وجہ سے، یہودیوں کی سنگین زیادتیوں کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ اب وہ اس کا بیان سورہ انعام میں آنے والا ہے کہ قرآن نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہر ناخن والا جانور ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا، اور وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری کی چربیاں ہم نے ان کے لیے حرام کر دی۔ تو یہ ان کے لیے ایک سزا تھی ان کی نافرمانیوں کی۔ پھر آگے دوبارہ ان کی نافرمانیوں کی جو فہرست ہے اس کو آگے مزید بڑھایا، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اس لیے بھی کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بکثرت روکتے تھے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود لیا کرتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ ان کو سود سے منع کیا گیا تھا۔ اب یہ سود کی حرمت کی کام اب بھی بائبل کے اندر موجود ہیں، اور عہد نامہ قدیم میں بھی موجود ہیں، جس کے اوپر یہودی ایمان رکھتے ہیں۔
لیکن اس میں آگے چل کر یہ تفریق کر دی گئی ہے کہ اپنے آدمیوں سے نہ لینا سود، غیر قوموں کا کوئی آدمی آئے تو اس سے سود لینے کی تمہاری اجازت ہے۔ تو پہلی تبدیلی یہاں سے شروع ہوئی، اپنے آدمی سے مت لو، غیر آدمی یعنی بنی اسرائیل سے باہر کا کوئی آدمی جس کو وہ جنٹائل کہتے تھے، یعنی باہر کے لوگ، باہر کی قومیں، ان سے سود لینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے تمہیں، جتنا چاہو سود لو۔ تو پہلی حرکت تو یہ کی گئی، بعد میں پھر کھلم کھلا سود کے اوپر سود کو کھانا شروع کر دیا گیا، اس کی مختلف تعویلیں شروع کر دی گئیں، اور آخر دور میں یہ تعویل کی گئی تو سود جو حرام کیا گیا تھا وہ غریب آدمیوں سے سود لینا حرام کیا گیا تھا، اور سرمایہ داروں سے اور بڑے بڑے لوگوں سے سود لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس کی کچھ تفصیل ہم سورہ بقرہ میں ذکر کر چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، آخری بات جو ذکر کی ہے ان کی بدعنوانیوں کی فہرست میں وہ یہ کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ اب اس میں ساری وہ چیزیں داخل ہو گئیں جو حرام کاروبار کے حرام طریقے ہیں، کمائی کے جو حرام طریقے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ان کو پیسہ بنانے کے لیے کسی روک کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جس طرح بھی پیسہ ملتا ہو اس کو وہ حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے تاکہ ان کے مال میں اضافہ ہو، کسی حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ ان کی عنوانیوں کی یہ اتنی بڑی فہرست ہے جو ہم نے بیان کی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی حق کے طالب نہیں ہے، یہ ہٹ دھرم ہے۔ لہذا یہ جو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے کتاب اترتی ہوئی دکھاؤ، یہ محض ایک بہانہ ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یعنی اگر ہم آپ کے اوپر ایک کتاب اس طرح نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی ان کافروں کو یہی کہنا تھا کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ ان کو ماننے کا کوئی سوال نہیں تھا، بلکہ ہر حالت میں وہ اس کو یہی کہتے کہ جادو ہے۔ لہذا اگر تمہارا یہ مطالبہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ جو اہل کتاب کر رہے ہیں کہ یسألک الکتاب ان تنزل علیہ کتابا نقرؤہ، تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے۔